قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، آیت نمبر 158 کے ساتھ میں خادم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، تو آئیں اس کی تشریح و توضیح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی حج یا عمرے کا ارادہ کرے یا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کچھ گناہ نہیں اس پر کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی اپنی خوشی سے نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق صفا اور مروہ کے ساتھ ہے، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر کا جاننا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بیت اللہ کا بیان ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس سے پہلے تعمیر کعبہ کا بیان ہوا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ ارینہ مناسکنا، اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے۔ مناسک حج کا مطلب ہوتا ہے حج کی عبادات۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے اور تفصیل کے ساتھ جو مناسک حج ہیں وہ بڑے واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ اور مناسک حج میں بھی یاد رکھیے گا قرآن کریم کا جو عمومی طریقہ کار ہے سورہ بقرہ میں، وہ یہ ہے کہ حج کے اندر جو غلط چیزیں شامل ہو گئی تھیں اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی، چونکہ حج تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے مسلسل ہو رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی شامل ہو گئی تھیں کہ جو کہ غیر شرعی تھیں۔ تو قرآن کریم کے اندر انہی غیر شرعی چیزوں کو اور انہی غلط سلط یوں سمجھ لیں کہ رسوم و رواج کو دور کیا گیا، ان کے بارے میں متنبہ کیا گیا۔ تو اسی سلسلے میں یعنی جب وارینہ مناسکنا، جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہمیں جو مناسک حج ہیں وہ سکھا دے، تو جہاں وہ بیان ہوئے وہاں پھر بطور خاص تحویل قبلہ کا بھی ذکر آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کل آنکھ کوئی شاید اب بیت المقدس یا قبلہ اول جو ہے اس کا بھی طواف جائز ہوگا یا وہاں بھی حج ہو سکے گا۔ فرمایا کہ نہ، اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ چنانچہ اسی سیاق یا اسی سباق کے اندر صفا اور مروہ کے حوالے سے بھی ایک غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی تھی، اس کو دور کیا گیا۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان پر دو بت جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب کفار صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے یا اس کے چکر لگاتے تھے تو ایک طرح سے وہ بتوں کی عظمت کا بھی یوں سمجھ لیں کہ اعتبار کرتے تھے۔ تو بعض اہل اسلام کو یہ شبہ ہوا کہ صفا اور مروہ پر تو دو مورتیاں یا دو بت جو ہیں وہ موجود رہے ہیں، کیونکہ بعد میں ان کو اکھاڑ دیا گیا تھا، لیکن اب اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں گے تو شاید اس سے کفار کی مشابہت نہ ہو، تو شاید اس میں یہ چیز نہ آ جائے کہ گویا کہ ہم بھی جو ہے ان مورتیوں کا جو ہے وہ احترام کر رہے، اگرچہ وہ مورتیاں اکھاڑ دی گئی تھی بعد میں۔ تو اس شبے کو دور کیا گیا۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ یاد رکھیے گا ایک ٹرم ہے باقاعدہ، اسلامیات یا یوں سمجھ لیں کہ اسلام سے متعلقات جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا اسلامی اصطلاحات، ان میں ایک بڑی معروف ٹرم ہے شعائر اللہ، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ تو اسلام کی جتنی بھی بڑی بڑی باتیں ہیں وہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، قرآن کریم ہے، نماز ہے، ٹھیک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے علامتیں ہوتی ہیں،
جیسے آپ اگر کسی بستی میں جائیں، وہاں آپ کو مسجد کے مینار نظر آئیں، وہاں آپ کو اذان ہوتی ہوئی نظر آئے، وہاں اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو وہاں سحری اور افطاری کے اعلانات ہوتے نظر آئیں، تو یہ چیزیں ہم کہیں گے کہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ماننے والوں کی سلطنت ہے، اللہ کے ماننے والوں کا شہر ہے۔ فرمایا کہ یہ تو شعائر اللہ میں سے ہیں، تو ان کا طواف یا ان کے چکر جو ہے صفا مروہ کے، یہ کیوں کر ممنوع ہو گئے؟ اس لیے پھر صراحت کے ساتھ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، کہ جو کوئی بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کریں۔ اگرچہ یہاں انداز ایسا ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، شاید یہ اختیاری ہو، ایسی بات نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ احناف کے نزدیک طواف کے بعد چاہے طواف حج کے لیے کیا جائے، چاہے طواف عمرہ کے لیے کیا جائے، سعی کرنا، اس کو سعی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹرم میں اس کو سعی کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگائے جاتے ہیں تو سعی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ جو کہا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ ان کے اس ذہن کی نفی کی، یعنی کہ جو لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے، یہ ان کے روئے سخن کر کے کہا کہ جو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں وہ اس کو گناہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو بہت لازمی کام ہے، جس کی پھر تشریح ائمہ نے کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو وجوب کہا، اور جبکہ بعض ائمہ نے جو ہے اس کو فرض تک قرار دیا۔ ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم، اور فرمایا کہ آپ جو بھی اللہ کے راستے میں عبادات کے اندر جو بھی مشقت برداشت کرتے ہیں، بلکہ فرض سے بڑھ کر کوئی عمل کریں، نفل بھی کریں اور زیادہ کریں، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ نے اپنے ہاں اس کا وہ عمل لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ کو جو ہے اس کا بھی اجر جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ چند معروضات تھیں صفا اور مروہ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ میری اس گفتگو سے بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بڑا مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور فقیر کے لیے دعا گو رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔